پہلی جو حدیث بیان کی تھی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی ندا کرتا ہے، اللہ کی رحمت بندے کو پکارتی ہے، ہمیں کہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی خصوصی تجلیاں رحمت اہل زمین پر جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں۔ اور کتنی خوبصورت بات قبلہ مفتی صاحب نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بندے سے پوچھا جا رہا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کرتا ہوں۔ اب اس سے بڑی عنایت الہی کیا ہوگی کہ خود مالک کریم اپنے بندے کی بخشش کا اعلان فرما رہا ہے کہ دنیا میں لوگ اپنے اپنے انداز کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس بندے کی طرف متوجہ ہے، اور یہ اعلان بالخصوص گناہ گاروں کے لیے بے شک۔ ٹھیک ہے، اب اس کے باوجود ہماری بد نصیبی دیکھیں کہ اس رات کے اندر بھی ہم اپنے گناہوں میں اس رات کو گزارتے ہیں، یعنی ہماری روٹین میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اپنی روٹین کے مطابق جو جس انداز کے اندر راتیں گزار رہا ہے وہ اسی انداز کے اندر گزارتا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات جو فرمایا یہ بھی اعلان ہوا کہ ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دوں۔ آج انسان اس رزق کی تلاش کے لیے نکلتا ہے، مارے مارے پھرتا ہے، رزق نہ ہو، مال نہ ہو، دولت نہ ہو تو چوریاں کرتا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے، دھوکے کرتا ہے۔ دیکھیں کیسی عجیب بات ہے، رب فرما رہا ہے کہ کسی کو طلب ہے تو مجھ سے مانگے، اور جس کو طلب ہے وہ میٹھی نیند سویا ہوا ہے پوری رات۔ یہ بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو یہ پیغام ہے، اللہ کی رحمت اسے بلا رہی ہے کہ رزق کی ضرورت ہے تو وہ مانگ لو، نجات کی ضرورت ہے تو وہ مانگ لو، اگر تم مصیبتوں بیماریوں میں مبتلا ہو تو وہ مانگ لو۔ اچھا یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جن کی ضرورت ہمیں ہے، کیا ہمیں گناہوں کی بخشش کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم نے اپنی زندگی میں کتنے گناہ کیے، ہر سانس پر، ہر قدم پر، اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر مرحلہ گناہ کیا، ہمیں ضرورت ہے گناہوں کی معافی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں رزق کی ضرورت ہے کہ جس رزق کے لیے یہ جتنے بھی انسان گناہ کرتا ہے اس میں اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا مال کی طلب ہوتی ہے، رزق کی طلب ہوتی ہے، یہ رشوت ہے، یہ سود ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، اسی طرح چوریاں، ڈکیتیاں اور اس طرح کے جتنے بھی گناہ ہیں۔ لیکن تعجب یہ ہے کہ جس بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہا ہے، جس کی ضرورت ہے، جس کی طلب ہے، طلب ہونے کے باوجود وہ اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا، وہ اپنے رب کے حضور مانگ نہیں رہا، وہ مصیبت میں اڑا ہوا ہے، مصیبتوں میں گرا ہوا ہے، مبتلا ہے، اذیتوں میں ہے، تکلیفوں میں ہے، بیماریوں میں ہے، جیسا بھی ہے۔ آج تو خود اللہ، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر وقت ہی برستی ہے، تو آج تو خصوصی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو یہ پروٹوکول مل رہا ہے، لیکن یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم ان راتوں کو کتنی بے دردی کے ساتھ ضائع کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ ناظرین بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے، اور یقین جانیے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزاری، اور ایک سال میں ایسی رات اللہ تعالیٰ ہمیں فراہم کر رہا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ خود آ کے آسمانوں پہ اور ہم سے اللہ تعالیٰ یہ طلب کرتا ہے کہ بھائی ہے کوئی اپنی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق لینے والا۔ سارا سال ہم نے گناہوں میں گزارا، اور ایک موقع اللہ تعالیٰ پھر سے دے رہا ہے ہمیں۔ ویسے تو سارا سال ہی موقع ہوتا ہے، لیکن چند راتوں کی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے اسلام نے چند راتوں کو بڑی اہمیت دی ہے، تو ان راتوں میں سے یقیناً سب سے افضل رات یہ رات ہے کہ جہاں آپ اپنی بخشش طلب کر سکتے ہیں اور اپنے پورے سال، پوری زندگی کے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی آئندہ زندگی میں تبدیلی بھی لا سکتے ہیں۔ اس لیے آج کی رات کا موقع، یہ ہمارا پیغام آپ کو یہی ہے کہ آج آپ کے پاس موقع ہے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا۔ اگلا سوال میں جی حدیث بھی قبلہ مفتی صاحب اس پر ہے کہ 4 راتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیاں نازل فرماتے ہیں، رحمت، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو بندے پر ہر وقت ہی برس رہی ہیں، اس لیے تو بندہ جو ہے وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، سارے معاملات کرتا ہے۔ لیکن میں بالخصوص خصوصی طور پر 4 راتوں پر بندے کو اللہ تعالیٰ خصوصی انعامات اور بلائیاں عطا کرتا ہے۔ عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ قربانی کی عید کی جو ہے وہ رات، اور 15 شعبان المعظم جیسے کہ آج کی رات ہے، اور 8 اور 9 ذی الحجہ کی درمیانی، یعنی جس کو یوم عرفہ کی رات جو ہے،
یہ 4 راتوں پہ خصوصی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو انعامات ملتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں انہی 4 راتوں کو اکثر انسان گناہ زیادہ کرتا ہے, نظر انداز کرتا ہے, اس میں زیادہ جو ہے وہ عیاشی میں گھومتا ہے. جو عیدین کی راتیں ہیں کتنی عظیم راتیں ہیں یہ, لیکن انہی راتوں کے اندر وہ کھیل کود میں زیادہ بالکل ایسا ہی کرتا ہے. سوال میرا علامہ صاحب سے یہ ہے, علامہ صاحب بخشش کی رات ہے, توبہ کی رات ہے, شب برات بھی کہا جاتا ہے, ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ رزق کا بھی, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے حوالے سے بھی ہم سے مخاطب ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ سب سے زیادہ اس رات کو دیکھا جاتا ہے وہ توبہ کے حوالے سے بڑا اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس رات میں اگر آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے تو آپ کی بخشش ہو سکتی ہے. تو توبہ کی اہمیت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. توبہ کا دروازہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے تو اہل ایمان کے لیے ہر وقت کھلا ہے, آخری سانس تک, جب چاہے جس وقت چاہے اللہ تعالیٰ کے حضور وہ توبہ کر سکتا ہے. لیکن ان راتوں کے اندر توبہ کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے. اس میں انسان تھوڑی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے تہ دل سے جب متوجہ ہوگا تو رحمت خداوندی زیادہ ہی بندے پر جو ہے وہ نازل ہوں گی. دیکھیں توبہ جو ہے یہ انسان کے گناہوں کو محو کر دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. جیسا کہ حدیث میں فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, میں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یعنی وہ گناہ سے جب اللہ تعالیٰ کے حضور تہ دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہ کو ایسے معاف کر دیتا ہے میں ایسا کہ جیسے اس نے زندگی میں کبھی گناہ ہی نہیں کیا. یعنی وہ بالکل گناہوں سے کیا ہو جاتا ہے, پاک اور ستھرا ہو جاتا ہے. تو اس لیے توبہ جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا, اپنے گناہوں کا اقرار کرنا, اسی کو توبہ کہتے ہیں. اپنے گناہوں پہ شرمندگی جو ہے محسوس کرنا, تو اسی چیز کو جو ہے وہ توبہ کہا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی, اور ایک جو ہے وہ بڑی خوبصورت ترمذی شریف کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے, فرمایا کہ ان عبدن اذنب ذنبا, ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے فقال ربی اذنبت, اللہ کریم میں نے گناہ کیا فاغفر لی, مجھے معاف کر دے. تو فرمایا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندے کی طرف رحمت اور محبت کا انداز دیکھیں کہ بندے نے ایک مرتبہ کہا, اس بات کا اقرار کیا کہ مولا مجھ سے گناہ ہوا لہذا تو مجھے معاف فرما دے. حدیث میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر رحمت کا ایک خاص انداز ہے. میں عالم عبدی ان لہ ربا, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کے گناہوں پر مواخذہ کرتا ہے. فرمایا کہ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. میں ثم ماکثا ما شاء اللہ, میں پھر وہ جب تک اللہ چاہتا ہے وہ گناہ سے رکا رہتا ہے, اور پھر ایک وقت آتا ہے پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے, وہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے مولا مجھ سے گناہ ہوا معاف کر دے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے. پھر اس سے گناہ ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر وہ آ کر عرض کرتا ہے اللہ کریم مجھ سے گناہ ہوا مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ معاف کر. میں بار بار اس سے گناہ ہوتا ہے اور اللہ کے حضور وہ آ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو معاف فرما دے. اب یہ بخاری کی روایت ہے. میں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ حدیث میں 3 سلاسن کے الفاظ ہیں کہ 3 دفعہ معاف فرماتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بار بار گناہ کرنے کے بعد اللہ کے حضور رجوع کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, رجوع کرتا ہے, گناہ کرتا ہے. یہ 3 یہ جو تعیین نہیں ہے بلکہ فرمایا کہ بار بار گناہ کرتا ہے اور بار بار رب کے حضور آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اسے معاف کر دیا, اب جو چاہے کرے. اچھا, یعنی کہ اب اس کو اللہ, یہ اصل میں حدیث میں یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جب بھی گناہ ہو تو اللہ سے معافی مانگو. اب یہ نہ کہو کہ یار میں تو توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا ہے, مجھے تو بار بار کیسے میں معافی مانگوں, گناہ تو میں بچ نہیں سکتا. لیکن میں رب کو یہ پسند ہے, وہ بندہ پسند ہے کہ جو بار بار اپنے رب سے معافی مانگتا ہے, بار بار اپنے رب کے حضور رجوع کرتا ہے. لیکن علامہ صاحب معذرت چاہتا ہوں, یہاں پہ نیت یہ نہیں ہونی چاہیے انسان کی کہ میں خیر یہ توبہ کر لوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت. اس میں نا ایک چیز ہے جس طرح آپ نے بولا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں ابھی کر لیتا ہوں بعد گناہ کر لیتا ہوں بعد میں توبہ کر. توبہ کے نا اصل میں ارکان ہے. صحیح ہے. توبہ کے 3 رکن ہیں. صحیح ہے. توبہ اس وقت توبہ ہی نہیں ہے جب تک یہ 3 چیزیں نہیں پائی جائیں. ٹھیک ہے. پہلی چیز یہ ہے
کہ ماضی میں جو کام کیا اس پر ندامت بندہ صحیح ہے، شرمندہ ہو بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہے یا اللہ جو میرے ماضی میں کیا ہے نا گناہ، یا اللہ اس کو بخش دے اور آئندہ نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے ترک گناہ، ٹھیک ہے، اس گناہ کو چھوڑ دے، ختم کر دے. تیسرا یہ ہے پکا عزم، پختہ ارادہ کرنا. صحیح ہے کہ میں آئندہ زندگی میں کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا. صحیح ہے. جب تک یہ 3 رکن نہیں پائے جائیں گے اس وقت تک توبہ نہیں ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا. ٹھیک ہے، یعنی انما الاعمال بالنیات. اصل میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرنے کو حدیث مبارکہ میں بیان کیا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ توبہ کی نیت سے گناہ کرنا، اس میں علماء نے اس کو کفر لکھا ہے. اچھا، اس ارادے سے گناہ کرنے کے بعد میں توبہ کروں گا، اس ارادے سے گناہ کرنا یہ ناظرین کے لیے بڑا اہم میسج ہے. توبہ کرنا نہیں، توبہ سچے دل سے ہو. ہاں فطرت انسانی، ایک بشری فطرت کے مطابق انسان سے پھر کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ کریم ہے، اپنے بندے کو معاف کرتا ہے. اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو بار بار رب سے توبہ کرتا ہے، بار بار اللہ کے حضور جھکتا ہے، رجوع کرتا ہے. دیکھیں گناہ جو ہے یہ انسان کی فطرت ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، گناہ انسان سے ہوگا، یہ تو پکی بات ہے کہ یہ گناہ کرتا ہے. یہ اتنا بڑا جرم نہیں جتنا بڑا جرم یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اس کو تسلیم نہ کرے، گناہ کرنے کے بعد اللہ کے حضور رجوع نہ کرے، گناہ کیا اور اس کا اقرار نہ کرے، گناہ کیا اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو گناہ گار نہ سمجھے. یہ تو خود اپنے اوپر توبہ کا دروازہ بند کر رہا ہے. دیکھیں توبہ کون کرے گا؟ جس کو اپنے جرم کا احساس ہوگا، جو خود کو مانے گا کہ میں گناہ گار ہوں، مانے گا کہ میں نے زیادتیاں کی ہیں، ظلم کیے ہیں، میں اللہ کا مجرم ہوں، تو ظاہر وہی توبہ کرے گا. اب جو بندہ خود کو اتنا پاک ستھرا سمجھے تو وہ توبہ کیسے کرے گا؟ وہ تو اپنے آپ کو بے گناہ سمجھ رہا ہے نا. تو گناہ کا تسلیم کرنا اللہ کی بارگاہ میں انتہائی پسندیدہ عمل ہے. آج عصر کے وقت میں مفتی صاحب سے ایک حدیث شیئر کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے جب تک تو مجھ سے مانگتا رہے گا اور میری بارگاہ میں گناہ سے رجوع کرتا رہے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا، چاہے جتنے بھی گناہ ہوں، جتنے بھی الا معافیک، میں تجھ پر جتنے بھی گناہوں کا بوجھ ہوگا نا، جب تک تو مجھ سے سوال کرتا رہے گا میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا. لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہ کا اقرار ہی نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو مجرم ہی نہیں سمجھتے، ہم اپنے آپ کو پاک ستھرا سمجھتے ہیں. زندگی میں نمازیں پڑھی نہیں پھر بھی ہم گناہ گار اپنے آپ کو تسلیم نہیں کرتے. زندگی گزر گئی 40 50 60 80 سال، شاید گنتی کی نمازیں پڑھی ہوں گی، حالانکہ نماز نہ پڑھنا کبیرہ گناہوں میں. دیکھیں سود کھایا لیکن پھر بھی ہم اپنے آپ کو یہ مانتے نہیں کہ ہم سود خور ہیں. زنا کیا نہیں کوئی انسان مانتا کہ میں نے یہ جرم کیا. شراب پی نہیں کوئی مانتا کہ میں شرابی ہوں. یعنی جھوٹ بولتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی لیکن نہیں وہ مانتا. یعنی میں وہ بندے کی زبان پر یہ لفظ کتنا ایک حیرت انگیز ہے کہ یار میں نے کیا کیا ہے، حالانکہ یہ وہ گناہ ہے جو اللہ رب العزت کی رحمت کو چیلنج ہے. دیکھیں سود اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے. شراب نوشی کتنا بڑا گناہ ہے. جھوٹ بولنا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں لعنت فرمائی. نماز نہ پڑھنا اس سے فرمایا کہ جو بندہ نماز دن میں ایک بھی نماز پڑھے شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا کہ میں نے تو ایک سجدہ نہیں کیا تھا، مجھے حکم ہوا کہ سجدہ کر آدم کو، میں نے ایک نہیں کیا تو ساری زندگی کے لیے مجھے بارگاہ رضائی خدا سے دور کر دیا گیا. تو اس کو تو 5 مرتبہ حکم ہوا ہے کہ نماز پڑھ، اس نے ایک مرتبہ بھی نہیں مانا تو اس کا حال کیا ہوگا. اور ہم کہتے ہیں ہم نے کیا کیا. یعنی یہ سب سے بڑا گناہ یہ کہ ہم اپنے جرموں کا اقرار نہیں کرتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے دروازے کھولے اور اس کی رحمت ہمیں بار 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 پکار رہی ہے کہ میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں معاف کر دوں گا، مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ جولی ہی میری تنگ ہے تیرے ہاں کمی ہے. ناظرین موضوع جو ہے وہ بڑا زبردست انداز میں آگے بڑھ رہا ہے اور کافی جذباتی باتیں، اور علامہ صاحب کی جانب سے یہ جو جذباتی باتیں ہیں وہ بنتی ہیں کیونکہ ہم سے زیادہ انہوں نے دنیا دیکھی ہے، انہوں نے دنیا پھری ہے. اور اسلام میں جن چیزوں کی سب سے زیادہ اہمیت، نماز، سود نہ کھانا، جھوٹ نہ بولنا، ظلم زیادتی نہ کرنا، اور ان کا
ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، ان گناہوں کا، ان چیزوں کا جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے ان کا استعمال ہو رہا ہے، تو پھر ایک درد دل رکھنے والے انسان کے اندر سے جب بات نکلتی ہے کہ خدا را اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ پیغام دیا ہے، اس پیغام کو سنیں اور اس طرف آ جائیں۔ اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں، اور میں مفتی میاں مبشر اقبال صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ مفتی صاحب، کیا کوئی ایسے بھی افراد ہیں کہ آج کی رات بھی وہ توبہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور وہ نہ بخشے جائیں؟ کیا کوئی ایسے لوگ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تفسیر کبیر کے اندر، تفسیر جمل کے اندر، تفسیر سراج منیر کے اندر، تفسیر کشاف کے اندر، اس کے علاوہ کئی تفاسیر ہیں جن کے اندر یہ موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ یغفر لجمیع المسلمین بین حاض لیلۃ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بین تلک اللیلۃ، اس رات کو تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے، صحیح، اگر رب کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ چند ایسے ہیں، فرمایا الا لکاہن، مگر نجومی جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشتا، او ساحر یا جادوگر، ٹھیک ہے، او مشاحن یا چغل خور، صحیح، او مدمن خمر یا شراب کا عادی، شراب پینے والا، صحیح، یا او عاقب للوالدین، یا والدین کا نافرمان، ٹھیک ہے، او مصر علی الزنا، یا زنا پر اصرار کرنے والا، زنا کرنے والا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، صحیح، کہ اس رات ان کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اب یہ دیکھیں، پہلا یہ جو فرمایا کہ کاہن، جادوگر، ہاں، چغل خور، والدین کا نافرمان، زنا کرنے والا، شراب کا عادی، یہ اس حدیث کے اندر ہے۔ اور بھی روایات کے اندر آتا ہے، جس طرح یہ ہے کہ تکبر سے اپنی ٹخنوں کو نیچے رکھنے والا، ٹخنوں سے نیچے، شلوار کو نیچے رکھنے والا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دھوکہ دینے والا، سود کھانے والا۔ اور یہ جو حدیث کے اندر آیا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ یہاں صحیح، ایک بات میں عرض کروں کہ یہاں جو حدیث مبارکہ کے اندر ان لوگوں کی بخشش کا استثناء کیا ہے، حالانکہ قبلہ مفتی صاحب نے غالباً یہ حدیث بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس انداز میں برستی ہیں کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور یہاں بھی تعیین نہیں ہے، یہاں بھی کثرت، کیونکہ قبیلہ بنی کلب کی بکریاں عرب کے اندر سب سے زیادہ تھیں۔ اب بکری کے کتنے بال ہوتے ہیں، یہاں کثرت کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی برستی ہے کہ بخشش کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ لیکن ان 6 افراد کا جو ذکر حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا بطور وعید کے کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اب اس میں تھوڑی سی ہم توجہ کریں تو ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہاں جن لوگوں کا ذکر کیا، ان گناہوں کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ اچھا، قابل توجہ جو بات، ٹھیک ہے، یعنی زنا اس کا تعلق حقوق العبد کے ساتھ ہے۔ صحیح ہے، اسی طرح کیا کہتے ہیں، چغلی کرنا حقوق العبد کے ساتھ ہے۔ صحیح ہے، کاہن، جادوگر جو ظلم و زیادتیاں کرتا ہے، یہ بھی اس کا تعلق، کالے جادو کرتے ہیں، گھروں کے گھر تباہ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی حقوق العباد میں آ گیا۔ جب تک یہ ان سے معافی نہ مانگ لیں، اچھا، اور یہ سچے دل سے معاف نہ کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح، بخشش نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ جن کے خلاف گناہ کر رہے ہیں، جن کی دل آزاریاں، جن کی ٹھیک، عزتوں کو پامال کیا، جن کے گھروں کے لیے تباہی کے سوچا، اپنے دلوں میں بغض رکھا، حسد کیا، اناد کیا، نافرمانیاں کی، ان کی دل آزاریاں کی، ان سے جب تک وہ معافی نہیں مانگے گا، اس وقت تک اتنی بڑی رحمت کے برسنے کے باوجود، اتنی بخششوں کے خزانے ملنے کے باوجود، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا گناہ اتنا بڑا کہ اللہ کے حضور ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ ان